جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ LES 491 کی جانب سے خوش آمدید، ویلکم۔ اچھا، بہت سے دوستوں نے، بہت سے لوگوں نے ہمیں بھی میسیجز کیے کہ جی جو یہ واٹس ایپ کی نئی کو پالیسی آئی ہے یا پرائیویسی پالیسی ہے یا ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو چینج ہوئی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی ایسی پرائیویسی پالیسیز ہیں یا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو ہر ایپ کی مشترک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا کانٹیکٹ، میسیجز، بیٹری، وائی فائی، یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایپ کے اندر کامن ہوتی ہیں ان کی پرائیویسی پالیسی میں، کہ وہ ان کے لیے الاؤ کا آپشن حاصل کر لیتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی بیٹری لو ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی ایشو ہو تو وہ ایپس آٹومیٹیکلی بند ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ کام کرنا چھوڑ جائیں۔ علاوہ ازیں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ورنہ کسی ادارے نے میری بیٹری کی کنڈیشن کو کیا کرنا، سر میں مارنا ہے۔ اچھا، اب جیسے ہی کوئی نئی پرائیویسی پالیسی آئی، ہماری ساتھ ہی قوم نے اتنا شور شرابہ مچا لیا کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہے، ویسے ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ دیکھیں، واٹس ایپ کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ہمارا ڈاٹا چوری کر رہی ہے اور یہ فیس بک کو بیچے گی، فلانے کو بیچے گی، فلانے کو بیچے گی، ایسے کرے گی، ویسے کرے گی۔ دیکھیں، آپ کے پاس کیا کسوٹی اور پیمانہ ہے کہ یہ پہلے ایسا نہیں کر رہے؟ آپ جب فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اچانک سے ایک ایڈ آ جاتا ہے جو کسی کتاب کے بارے میں ہوتا ہے، کسی پروگرام کے بارے میں ہوتا ہے، کسی کورس کے بارے میں ہوتا ہے یا کسی ویڈیو کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس ایڈ کو دیکھتے ہیں، آپ نے تب کبھی نہیں یہ سوچا کہ یہ ایڈ مجھے کیوں دکھایا جا رہا ہے، میں تو اس کو دیکھنا نہیں چاہتی، یہ میرے تک کیسے پہنچ گیا؟ گوگل، یوٹیوب، فیس بک، ان لوگوں کے پاس آپ کی الف سے یہ لے کے یا تک ساری ہسٹری A to Z پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اب جو نئی پرائیویسی پالیسیز آئی ہیں ان میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ دو چار چیزیں چینج کی ہیں، باقی ساری پرانی پرائیویسی پالیسیز ہیں وہی آپ کو دوبارہ بھی دکھائی گئی ہیں۔ لوگوں نے شور مچا دیا کہ اتنی ساری نئی پرائیویسی پالیسیاں، بھائی اتنی ساری نئی نہیں آئی ہیں، اور چینجنگ کیا ہوئی ہے؟ یہ ساری انفارمیشن جو آپ کو اب بتا رہے ہیں وہ ساری آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اس سے واٹس ایپ ہو گیا، یہ تینوں اس وقت ایک ہی کمپنی فیس بک جو ہے وہ چلا رہی ہے، ان سب کو ہینڈل کر رہی ہے۔ اس کے پاس تو آلریڈی آپ کا سارا کچھ ہے۔ اب اس نے اجازت آپ سے ان چیزوں کی مانگی ہے کہ چند چیزیں جو پہلے نہیں دکھا رہی تھی اب وہ دکھا دیا کرے گی۔ اچھا، اب لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جی واٹس ایپ کو چھوڑو، فلاں چیز پہ چلے جاؤ، فلاں نیٹ ورک ہے یا فلاں ایپ ہے وہ اس سے اچھی ہے، جی ٹیلی گرام ہے، یہ ہے، وہ۔ دیکھیں، جب ٹیلی گرام کے اوپر یا کسی دوسری ایپ کے اوپر، وہ انڈین ایپ ہو یا پاکستانی ایپ ہو یا ایشیائی یا غیر ایشیائی، جہاں کی مرضی ایپ ہو، جب اس کے اوپر اتنی ٹریفک آ گئی کہ واٹس ایپ جتنی، تو وہ بھی یہی سارا کچھ شروع کر دے گی۔ آپ نے ان کو دودھ کے دھلے سمجھ رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی پریشانی یا مسئلے والی بات نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو آپ کے خلاف ہو۔ اچھا، اب مسئلہ کن کن کو بن سکتا ہے؟ جو نئی پرائیویسی پالیسیز آئی ہیں ان میں ایک تو یہ چیز آئی ہے نا کہ واٹس ایپ آپ کو بغیر بتائے مستقل بین کر سکتا ہے۔ اب یہ کن چیزوں کے لیے مسئلہ ہے، کن لوگوں کے لیے یہ مسئلہ ہے؟ اگر تو آپ کوئی غلط چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر تو آپ کے لیے واقعی میں مسئلہ ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نہ کریں، وہ آپ کو نہیں بین کریں گے۔ اگر آپ کرمنل ڈیٹا کے حامل ہیں، یعنی آپ کوئی دہشت گرد ہیں یا اللہ معاف کرے کوئی اس قسم کا غلط آپ کا کریکٹر ہے، تو تب آپ کو مسئلہ بنے گا۔ اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی ہیں، آپ کاروباری ہیں یا کاروباری نہیں ہیں، پروفیشنل ہیں، نان پروفیشنل ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جیسے بھی ہیں، آپ کو کسی قسم کا ان کی پرائیویسی پالیسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واٹس ایپ نے چند چیزیں جو چینج کی ہیں ان میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جس کے اوپر کسی کو کوئی مطلب اعتراض ہو۔ اگر کبھی ایسا ہوگا تو جیسے پب جی یا ٹک ٹاک بین ہوئی تھی پاکستان کے اندر، یوٹیوب بین کی گئی تھی، اسی طرح جو ہمارے حساس ادارے ہیں وہ خود اس چیز کو دیکھ لیں گے، کیونکہ یہ آپ کا میرا یا دو چار 10-20 لاکھ یا 50-60 لاکھ بندوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں چلنے والے ایک ایپلیکیشن کا مسئلہ ہے۔ یہ ایک دو بندے سے ریلیٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چھوٹے سے لے کے بڑے تک بڑے بڑے ادارے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہوگا تو ہمارے ادارے خود اس کو دیکھ لیں گے۔
اب آصف صاحب کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے FIA کے، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ مسئلہ صرف اس بندے کو ہونا چاہیے جو کرمنل ہے یا جو غلط کانٹینٹ جو ہے ڈال رہا ہے، پورن ڈال رہا ہے، یا کوئی مثلا کوئی بری چیز ڈال رہا ہے یا کسی مذہب کے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو اس بندے کو مسئلہ ہونا چاہیے۔ جب آپ یا میں ہم کچھ کر ہی نہیں رہے ایسا، تو ہمیں کیوں ڈرنے خوف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی یہ رہی بات کہ جی ہمارا ڈیٹا چوری ہو جائے گا، بھائی ڈیٹا ڈوٹا کچھ آپ کا چوری نہیں ہوگا، وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں۔ واٹس ایپ کمپنی جو ہے یہ ہانگ کانگ میں غالباً ان کا دفتر ہے، تو وہ چھوٹے سے بچے ہیں کوئی، یا کل کے کوئی ہیکر ہیں جو آپ کا سارا ڈیٹا اٹھا کے کسی بھی بندے کو بیچ دیں گے؟ ڈیٹا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے، فیس بک کا یا واٹس ایپ کا جو نئی پرائیویسی پالیسی آئی ہے، کہ آپ کا ڈیٹا ہم مختلف کمپنیز کو دیں گے۔ مطلب اگر کوئی مثال کے طور پہ فرض کریں جی کوئی فیصل آباد کی یا پاکستان کی یا مطلب کسی بھی ایک اسپیسیفک علاقہ سے کوئی کمپنی ہے، اس نے کوئی کریم بنائی یا کوئی فیس لوشن بنایا، کوئی شربت بنایا، یا کوئی سیل کوئی پروڈکٹ بنائی ہے، اس نے فیس بک پہ بوسٹ لگایا، ایڈ چلایا کہ جی میری یہ جو ایڈ ہے یہ لاہور کے 20 سے 47 سال کے درمیان جو لوگ ہیں ان کو دکھائی جائے۔ اب فیس بک کیا کرتا ہے؟ فیس بک واٹس ایپ سے ڈیٹا اکٹھا کرواتا ہے کہ اتنی عمر کے اکارڈنگ جو آپ کے خیال میں لوگ منتے ہیں اس علاقہ سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کوڈ نمبر ہوتا ہے، وہ ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے، 0342 یا کسی ایک علاقے کا اسپیسیفک کوڈ ہے۔ اب اتنی تو عقل جو ہے نا یہ واٹس ایپ کمپنی والوں کو ہے کہ یہ کس علاقے کا کوڈ ہے، یہ پاکستان کے کس ایریا میں یوز ہو رہا ہے۔ اب وہ ڈیٹا اس طرح فیس بک کو دے دیتے ہیں، فیس بک اس علاقے کے لوگوں کو ایڈ چلا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈیٹا کسی ایک کمپنی کو سیل کرنا، ورنہ وہ آپ کا کیا، مثلا آپ وزیر اعظم ہیں یا آپ چیف آف آرمی اسٹاف ہیں یا آپ کو بہت بڑی فنانس اینڈ مینجمنٹ کے سربراہ ہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا؟ بھائی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بیچارے کچھ یوٹیوبرز نے ایسی ویڈیوز ڈال رکھی ہیں کہ یہ ہو گیا آپ کا ڈیٹا چوری ہو جائے گا، فٹافٹ سے فلاں ایپ پہ جائیے۔ اس ایپ کی کیا وارنٹی ہے بھئی؟ آپ جانتے تک نہیں ہے وہ ایپ کا آنر کون ہے۔ کم از کم واٹس ایپ کے بارے میں یہ تو یقین ہے نا کہ یہ پوری دنیا میں چل رہی ہے، تو ایسا کوئی مسئلے مسائل والی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا کوئی ڈیٹا چوری کرنے یا کروانے کی مسئلہ مسائل ہوئے، تو سب سے پہلے جو ہمارے حساس ادارے ہیں پاکستان کے، انشاءاللہ ہمیں ان سے امید رکھنی چاہیے اچھائی کی، کہ وہ اس مسئلہ کو بخوبی ہم سے بہتر سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز کو ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی کل کلاں کہ ہماری طرح کے یا آپ کی طرح کے تھوڑا بہت علم رکھنے والے لوگ نہیں ہوتے، وہ اس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس بھی کنٹری سے ہیں، پاکستان سے ہیں یا کسی بھی اور کنٹری سے ہیں، آپ کے لیے کوئی واٹس ایپ نے مسئلہ پیدا نہیں کیا۔ مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے بنا ہے جو کرمنل ہیں یا جو غلط کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔